اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. इसका माइक है ना आप ही सुनो. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، الحمدللہ یہ رجب کا بابرکت اور مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی ایک دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما اور پھر ہماری عمروں کو زندگیوں کو رمضان تک پہنچا دے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال، رمضان کا ویلکم 2 مہینے پہلے سے فرمایا کرتے تھے. رمضان کے مقدس مہینے کا انتظار
2 مہینے پہلے سے ہوا کرتا تھا، اور پھر حضرات علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی بھی یہ عادت شریفہ تھی کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آ جاتا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن مجید کو بکثرت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلے ہی سے ماشاءاللہ قرآن مجید ان کی زندگی کا حصہ تھا، چلتا پھرتا وہ قرآن تھے ہی، اس سب کے باوجود رجب کا چاند دے کر اور زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ میرے بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو کثرت سے تلاوت کرنے والے بنے، اہتمام کرنے والے بنے۔ پھر ماشاءاللہ جتنا ان 2 مہینوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، رمضان میں نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں مغفرتوں سے خوب مالا مال ہوں گے۔ ایک موٹی مثال سے بات اگر سمجھیں تو بڑا آسان ہے۔ ایک آدمی کپڑے پر، اپنے کپڑوں پر آئرن کرتا ہے تو دنیا کا ہر آدمی یہ جانتا ہے میلے کپڑوں پر کوئی آئرن نہیں کرتا۔ کیوں؟ میلے کپڑوں پر اگر آئرن کر دیا جائے تو وہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کا میل اور جم جاتا ہے، تو اس لیے پہلے کپڑوں کو پاک صاف کرتے ہیں اور پھر اس پر آئرن ہوتا ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتیں، مغفرتیں فرمایا وہ ہمارے دلوں پر آئرن ہو جائیں گی۔ اللہ کا کلام سراپا جو ہدایت ہے، اسے پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ماشاءاللہ ہماری پرسکون کامیابی و کامرانی کے ساتھ، اور پھر آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ قرآن نے بارہا اپنی زندگی کو سنوارنے کے واسطے، اپنی زندگی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے آخرت کی ترغیب دی ہے، اور تقوی اختیار کرنے کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ بہت آسان ہے، یہ آسانی سے یاد بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس پر بھرپور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو تقوی کا حکم دیا ہے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت۔ یہ پہلی نصیحت ہے، بلکہ لفظ تو بڑے آسان ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ جوامع الکلم تھے، یعنی بات جو آپ فرمایا کرتے تھے ان باتوں میں بظاہر الفاظ چھوٹے نظر آتے تھے، لیکن اس کے اندر گویا بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے ماشاءاللہ مقاصد، اور گویا ساری چیزیں یوں سمجھیے کہ سمندر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں گویا لے کر آ گئے ہیں۔ تو پہلی نصیحت فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ یعنی ایک مومن و مسلمان اس بات سے غافل نہیں ہونا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
بلکہ ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کوئی تین بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، آپس میں پلاننگ ڈال رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں چوتھا وہاں ہوتا ہوں، چار ہیں تو پانچواں میں ہوتا ہوں، پانچ ہے تو چھٹا میں ہوتا ہوں، تم جتنے بھی ہوں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو، اپنی ربوبیت کو یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک آدمی زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سرگوشی کے لیے بھی موجود نہیں ہے، دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، فرمایا اس دل کے خیال کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ تمہارے آنکھوں کی خیانت کہ بیٹھے بیٹھے آدمی گناہ میں مبتلا ہو گیا اور بڑے اطمینان سے ہے کہ ایسی جگہ میں بند ہوں کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت جو تم چوری چھپی کر لیتے ہو، چلتے چلتے کر لیتے ہو، اور تمہاری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ کوئی نہیں دیکھا، لیکن یہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ آنکھ تو گناہ کر گئی، اسے اللہ جانتے ہیں۔ آگے تو فرمایا وما تخفی الصدور، کہ دل کی آنکھوں سے تو کسی نے نہیں دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا، دل میں وسوسہ پیدا ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کے اندر پیدا ہونے والی باتوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس حال میں رہو، ہمیشہ استحضار ہونا چاہیے، ہمیشہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی نیکیاں تو کرتے رہے اور پھر دن و رات میں نیکیاں اور گناہوں کو ملاتا رہے، بلکہ تقویٰ تو اس کا نام ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے اور گناہوں سے بچتا رہا کرے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب و غریب باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمایا الجود من قلت، کہ چند باتیں وہ بڑی کمال کی ہیں، اور پہلی بات تو کمال کی یہ ہے کہ آدمی سخاوت کر رہا ہے، سخی بن رہا ہے، الجود من قلت، جبکہ اس کے پاس ہی تھوڑا ہے، اس کے پاس ہی دینے کے لیے تھوڑا ہے، وہ تھوڑے میں بھی آدمی سخاوت کر رہا ہے، سخی بن رہا ہے، یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نیاز کرے، نیاز کس پر کیے؟ اللہ پر۔ ہمارے دونوں بچے بیمار ہیں، حضرت حسن حضرت حسین، اللہ ان کو صحت دے دے تو ہم اس کے بدلے میں روزے رکھیں گے۔ تو نیاز اور مرادیں یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب صحت مل گئی تو ماشاءاللہ یہ روزے رکھے، دن بھر روزہ ہیں، شام کو جو ہے روٹی کا انتظام ہوا، روٹی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک سخی آ کر، ایک سائل آ کر، مانگنے والا آ کر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، فرمایا وہ روٹی اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ یہی سخاوت کی کمال ہے، تھا اپنے پاس ہی کچھ اور اس کچھ کو بھی اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا، اور ایک دن یہ قیدی آ کر پوچھتا ہے کھانے کے لیے کچھ دو،
جی اب وہ روٹی دن بھر کے لیے جو جمع کی تھی اٹھا کر اسے دے دیا۔ اور تیسرے دن یہ قیدی آتا ہے اور قیدی آ کر ایسے سوال کرتا ہے، دن بھر کا روزہ، دن بھر کے بھوکے، شام میں آ کر سوال کیا جاتا ہے تو اسے اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اور یہ دینا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اللہ کے لیے ان سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، ان سے کوئی واہ لینا نہیں چاہتے تھے، اس سے کوئی آج کا دور کیا کمنٹس کیا آتی بھی رتی کو دیپ دال ڈالیا تو دال کو چھوڑ ڈالنا، اچھا لگے تو آگے والے کی مرضی ہے۔ ہر ڈالنے والا تشکیل کرتا سامنے، اسکرائب کرو کمنٹ کرو، اسکرائب کرو کمنٹ کرو شیئر کرو۔ یہ اللہ حفاظت فرمائے، کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں، اللہ کے لیے دے دیے۔ الجود من قلت، کہ یہ کمال کی بات ہے کہ آدمی کے پاس تھوڑا ہے اسے اٹھا کر دے دے۔ آج اللہ معاف فرمائے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مریض و بھینس بھی اللہ کے نام پر دینے کے لیے سوچتے ہیں کہ کوئی اسے بھی کسی طرح جو ہے ڈیل کر لے، کوئی اسے بھی کسی طرح جو ہے یہ ہم سے لے لے ہے۔ مریض و بھینس بھی اللہ کے نام پر دینا مشکل۔ پہلے دور تھا کہ بچا کچا لوگ جی رشتہ داروں کو دے دیتے، پڑوسیوں کو دے دیتے، کوئی انتظار میں رہتا مانگنے والا ہے تو مانگنے والے کو دے دے، لیکن اب اللہ معاف فرمائے بچا کچا سب فریج میں اسٹور ہو جاتا ہے۔ لکھنے والے لکھے ہیں زیادہ فریج میں رکھا ہوا مت کھاؤ، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بہرحال دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والورع من خلوت، کہ دوسری کمال کی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ فرمایا تقوی اصل میں خلوت کا ہے، تنہائی میں آدمی اللہ سے ڈرے۔ ورنہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے اعمال تہامہ پہاڑ، تہامہ ایک جگہ ایک علاقے کا نام ہے، وہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، ان کا اتنے بڑے بڑے اعمال کر کر لائیں گے، عبادتوں میں ماشاءاللہ، اور پھر ریاضتوں میں، تسبیحات میں، فلاں 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 ماشاءاللہ، یہ بہت کچھ جی فرمایا عبادت کر کر جی اعمال کو کما کر لائیں گے، لیکن فرمایا کہ ان کے وہ اعمال انہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ کسی نے پوچھا صفہم یا رسول اللہ، حضرات صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ان کے آپ صفات بیان کر دیں، جی ان کے حالات بیان کر دے تاکہ ہم بھی ان کو پہچان لیں اور ہم ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبادتوں میں، ریاضتوں میں، تسبیحات میں، فلاں میں فلاں میں تمہارے برابر تھے، لیکن جب وہ تنہائیوں میں جاتے، خلوت میں جاتے، الگ جگہوں پر جاتے تو فرمایا وہ جی اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں، نافرمانیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوتے، تنہائیوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک اٹھا کر ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال، لیکن تنہائیاں دوست لے لے کا جو جاجا کنوں کو بس، لیکن تنہائیاں دوستو اتنی جو ہے تباہ اور برباد ہو چکی ہوں گی کہ فرمایا ان کے وہ سارے اعمال انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، والخلوۃ، جی کہ تقوی جو ہے والورع من خلوۃ، تقوی جو ہے اصل میں فرمایا وہ جی تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا، مجمع میں تو ماشاءاللہ معاذ اللہ کہہ دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے آسان ہیں، لیکن تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا یہ بڑا مشکل ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تین جو ہے نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا بنے، اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تحابہم
کہ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب کبھی گناہ ہو جائے، غفلت ہو جائے، فوراً نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انسان ہے، غفلت ہو جاتی ہے، غفلت ہونے کے بعد اس لیے حدیث میں ہے کہ بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم سارے کے سارے جو ہے خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جب بھی غفلت ہو جائے، گناہ ہو جائے، لاپرواہی ہو جائے، حکم عدولی ہو جائے، فوراً بزرگوں دوستوں فرمایا نیکی کو اپنا لینا چاہیے۔ اس لیے بہت ساری نیکیاں وہ ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی جب ماشاءاللہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ایک ایک عضو کو، ایک ایک پارٹس کو دھو دھو کر ماشاءاللہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو، ناخن کے نیچے جو گناہ ہو گئے، فرمایا اس حصے کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ، وضو کی وجہ سے فرمایا ان سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمان و احتسابا، کہ آدمی رمضان میں دن میں روزے رکھ رہا ہے اور رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک روزے کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز آدمی سے جب گناہ ہو جائے، غفلت ہو جائے، تو فرمایا اس موقع پر اب توبہ کر لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، جب گناہ اور فحش ہو جائے، اپنے جانوں پر ہم نے ظلم کر لیا، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو اب میرے سامنے گناہوں سے توبہ کرو، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے علاوہ اور ہے بھی کون جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن ایک شرط آگے اللہ نے فرمائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان گناہوں پر اصرار نہ کرے ہیں، بار بار اسی گناہ کو ریپیٹ نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ بھی کر لوں کون مجھے پوچھنے والا ہے، کہاں اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، کہاں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، بارہا اسی گناہوں پر اصرار کر رہا ہے، تو پھر بزرگوں دوستو یہ اصرار، یہ ضد اور پھر یہ پیچھے گناہوں کا کرتا رہنا یہ خطرناک ہے۔ انسان سے غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، حکم عدولی ہو گئی، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے میرے سے معافی چاہ لے، میرے بندے میرے سے استغفار کر لے، میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن ولم یصروا، اس پر اصرار نہیں کرنا، اس پر بار بار اسی گناہ میں مبتلا ہو کر نہیں رہنا۔ تو دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی یہ غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو فرمایا اس موقع پر فوراً توبہ کر لو۔ اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرو۔ تیسری نصیحت کہ ہر بندے کو اپنی ذات سے نفع پہنچے۔ خیر الناس من ينفع الناس، حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ ہم اپنی زبانوں کی پھر اپنے ہر عمل سے، اپنی زبان سے، اپنی ہر عمل سے، فرمایا زبان کا عمل تو جرح الکلام اشد من جرح السحام، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو تیر اور تلوار سے زخم لگ گیا، یہ زخم تو مٹ سکتا ہے لیکن کسی کے زبان سے نکلا ہوا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے اور اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ تیر اور تلوار کے زخم سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ زمانہ گزر جاتا ہے، سال ہو جاتے ہیں، پھر بھی بولتے آدمی وہ میرا بیٹا وہ ماٹھی ملا، وہ بات وہ ٹیمپو بولیا تھا، دیکھو آج بھی مجھے وہ بات یاد آتی۔ کیا تیر اور تلوار کا زخم تو سوکھ گیا لیکن زبان سے نکلا ہوا زخم دوستو نہیں سوکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات بڑی پیاری بات فرمائی کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھے اخلاق کا معاملہ کرے۔
حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو جب تک وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، جاتا آتا رہتا ہے، ہر قدم پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال تولے جائیں گے، اگر اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جاتی ہیں، یعنی نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں، اس کے ساتھ تو جنت کا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ جائے، نیکیاں کم ہو اور پھر برائیاں زیادہ ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے سفارش کر کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ اس نے اخلاق والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے رات بھر نفل پڑھنے والوں سے، دن بھر روزہ رکھنے والوں سے اچھے اخلاق والے فرمایا ان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگو دوستو، بخاری کی روایت ہے ایک عورت رات بھر عبادت کرنے والی، دن پر روزہ رکھنے والی، بلی کو پالی، نگرانی نہیں کی، اور پھر جو ہے اسے روزی کا اس کا انتظام نہیں کیا، بھوکی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عبادت گزار عورت کو جو ہے جہنم میں دیکھا۔ اس کے مقابل ایک فاحشہ اپنے جسم کا دھندا کرنے والی عورت فرمایا ایک کتے کو پانی پلاتی ہے تو جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ بہرحال یہ بڑی تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکیاں کر لیا کرو، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارا کرو، ایسی زندگی گزارا کرو ہمارے ذات سے ہر ایک کو نفع ہو، ہمارے ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ماشاءاللہ میں ان سبھی حضرات کا جو جلسہ دستار بندی میں جگہ کی قلت اور پارکنگ کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے پی جے فنکشن ہال میں جو ماشاءاللہ پروگرام رکھا گیا، ماشاءاللہ بڑی نورانیت تھی الحمدللہ۔ ہم میں تو اپنی خود تعریف نہیں کر لینا، ہماری تعریف ہمیں نہیں کر لینا، باہر سے حضرات علماء کرام نے جو آئی اور جو داد دی، فرمایا ان سب حضرات کا جنہوں نے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ماشاءاللہ تعاون فرمایا، اور بچوں کو حفاظ کرام کا حوصلہ اور ہمت افزائی کرنے کے لیے ان کو جو انعامات سے نوازا، ہم سب ماشاءاللہ سارے ذمہ داروں کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے میں ان سب کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں ماشاءاللہ جناب الحاج پیارے جان صاحب صدر غوثیہ مسجد، انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، ویسے تو ماشاءاللہ اس عاجز کے ساتھ صدر صاحب جو بڑی عقیدت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے دل میں جو فکریں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ 1 روپیہ لیے بغیر بلکہ اور ہمت افزائی کر اس کام کے لیے میں نہیں دوں تو اور کس کام کے لیے دوں، ماشاءاللہ یہ کہہ کر انہوں نے ماشاءاللہ وہ شادی محل بھی جو ماشاءاللہ فی سبیل اللہ بغیر کوئی پیسہ لے کے جو ماشاءاللہ دیا، ان کا بھی الحاج پیارے جان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ جلسے کو کامیاب فرمایا۔ اور آئندہ آپ حضرات سے اسی طرح کی امید برقرار رکھتا ہوں کہ جب بھی انشاءاللہ مسجد و مدرسے کا جو بھی تقاضا آئے گا اس میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، ان علماء حفاظ کی ہمت افزائی کریں گے، اور پھر ان کی برکت سے اپنی آخرت کو بنائیں گے اور سنواریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں۔